ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عافیت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شعبان کا یہ 8واں مہینہ اور شعبان کے مہینے کی فضیلت احادیث میں بکثرت وارد ہوئی اور شعبان کا مہینہ رمضان کے ساتھ ملا ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند، رمضان کا چاند دیکھنے کا بہت اہتمام کیا کرتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہونے کو ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی پہلی تاریخ جس میں چاند نظر آتا ہو اس چاند کو دیکھنے کا بہت زیادہ اہتمام ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے چاند کو دیکھنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو ہماری نظر میں شعبان کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے، چاہے ایسے شعبان کے کئی مہینہ آ جائے ہم لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اپنے معاملات بدل لیتے، سال بھر کے جو معاملات ہوتے وہ سارے معاملات کو ختم کر دیتے اور رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے سے شروع کروا دیتے۔ اسی لیے بہت سارے صحابہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ شعبان کی 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک پورے روزے رکھے۔ دوسرے سال ایسا ہوا کہ کچھ کم کر کے اکثر و بیشتر شعبان کے دنوں کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نافل روزے اتنی کثرت سے رکھا کرتے تھے کہ ہمیں یہ دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ آپ کبھی روزہ چھوڑے ہی نہیں، اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو ایسے چھوڑ دیتے تھے ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں۔ تو گویا نفل روزوں کے اندر آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا اعتدال. تو میرے بھائیوں، شعبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اللہ نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے. آپ کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک جماعت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندوں کے سال بھر کے پورے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں. میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اس وقت پیش ہوں جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. روزے کی حالت میں میرے اعمال پیش ہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر سال بھر کے سارے اعمال انسانوں کے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو پھر آپ سے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، سوال تو نہیں ہوگا، البتہ میں سوال بولنا، میں جواب دے رہا ہوں. سوال تو کوئی آدمی بیان سننے کے بعد کم از کم مجھے بیان میں آپ کی بات سے ایک سوال پیدا ہوا، اس سوال کا جواب دے دیجیے. آج تک کوئی آدمی اگر پوچھا بھی نہیں. آپ سنے ہوں گے ایک حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، ایک بات آپ کو بتا دوں اس کے بعد یہ حدیث پیش کروں، کہ سال بھر کے اعمال تو پیش ہوتے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک سال میں جتنے لوگ مرنے والے ہیں ان تمام مرنے والوں کی لسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے نکال کر فرشتوں کو دے دیتے ہیں کہ یہ شعبان سے لے کر اگلی شعبان تک کون دنیا کے اندر مرنے والا ہے، کون دنیا کے اندر باقی رہنے والا ہے، زندہ رہنے والا ہے، اس کی ساری فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی ہے کہ پیر اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے ہیں. تو اب یہاں اس حدیث کے اندر سال بھر کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہونے کا کیا مطلب رہا، جبکہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات ہمارے تمہارے کیا کیا کام کرے، کتنے نمازیں چھوڑے، کتنا جھوٹ بولے، کتنا حرام کمائے، کتنا حلال کمائے، کیا کیا کیے، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے یہاں ہمارا پورا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے سال بھر کے اعمال شعبان کے مہینے میں اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں. تو سال بھر نے کیا کیا کام کیا، تو اب ہفتہ ہفتہ ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں. تو پھر سال بھر کے اعمال کون سے اعمال ہوں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ دکان پہ کام کرنے والے، دکان چلانے والے، فیکٹریاں چلانے والے، اور اسی طریقے سے اپنا دھندا چلانے والے، ایک حساب وہ ہوتا ہے جو ماہانہ لکھ لیتے ہیں کہ مہینے میں کتنا ہم نے انویسٹ کیا ہے، کتنا ہم کو نفع ملا ہے. ایسا مہینہ مہینہ بیٹھ کر سارے مہینے کا نفع نقصان ایک اس میں درج کر دیتے. پھر اس کے بعد سال بھر میں کتنا ہم نے انویسٹ کیا ہے اور کتنا باقی ہے اور کتنا ہمارا فائدہ ہوا ہے، تو سال بھر میں پھر ایک مرتبہ سرسری طور پر سارے مہینوں کا ایک بار جمع کر کے سال بھر کا ایک مرتبہ حساب نکالا جاتا ہے. اسی طریقے سے وارم میں جو ہمارے نامہ اعمال پہنچتے ہیں، اس کے علاوہ سال بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پورے اعمال کہ کتنے عمل کیا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا دھوکہ دیا، کتنا
گناہ کیا، کتنے اچھے اعمال کیا، کتنی تہجدیں پڑھا، کتنے قرآن کی تلاوت کیا، کتنا ذکر و اذکار کیا، یہ سارا سال بھر کا اللہ کے یہاں پیش ہوتا ہے۔ بسا اوقات بندہ ہفتے میں اگر اللہ کے یہاں کوئی عمل اس کا پیش ہوا ہو جس میں گناہ کیا تو دوسرے ہفتے کے اندر اس نے توبہ کر لیا۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کوئی بندہ اپنے گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، نامہ اعمال میں جو فرشتے اس گناہ کو لکھ لیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مٹا دیتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو کتنے کی نیکیاں کیا ہے، کتنے کی گناہ کیا ہے، کتنے کی مرتبہ توبہ کیا ہے، اور یہ سارا عمل سال بھر میں پیش ہوتا ہے کہ جو گناہ کیا ہوگا ہفتے میں تو اللہ کے یہاں پہنچ گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ بھی بھول گئے ہوں گے، وہ ساری فہرست سال بھر میں اللہ کے یہاں پہنچنے والی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث آپ سنے ہوں گے، بلکہ دو حدیث آپ سنے ہوں گے، ہم سب کے پیدا کرنے سے پہلے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، وہ کتاب جس کے اندر تمہارے اور ہمارے نامہ اعمال، تمہاری ہماری تقدیریں، اللہ نے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کی تقدیریں سب سے پہلے اس لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ دوسری حدیث آپ نے یہ سنی ہوگی، جب ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ پڑتا ہے، 4 مہینے گزر جاتے ہیں، جب اس کی روح ڈالنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ سے پوچھتے کہ اللہ اس کی عمر کتنی لکھوں، اس کی روزی کتنی لکھوں، وہ کس جگہ مرے گا، کہاں مرے گا، اس کی عمر، اس کی موت کہاں لکھوں، وہ ساری ڈیٹیلز 4 مہینے کے موقع پر ماں کے پیٹ میں جب روح ڈالنے کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ سے پوچھ کر اس کی ساری تقدیر لکھ لیتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر آپ سنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سال مرنے والوں کی فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں کہ کون کون مرنے والا ہے، کہ میرا نام اگر مرنے والوں میں شمار ہو تو ایسی حالت میں اللہ میرا نام دے کہ میں روزے کی حالت میں۔ تو اب دیکھنے میں بات الگ الگ نظر آتی ہے، لوح محفوظ میں قیامت تک کی تقدیریں، مرنا جینا سب کچھ، پھر ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے روح ڈالنے کے وقت اس کی تقدیر، پھر شعبان کے مہینے میں اس کی موت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کون مرنے والے ہیں وہ ساری فہرست نکال کر دینا، یہ کیا معنی رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے سب دنیا کی ساری تقدیر دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے۔ پھر جب انسان پیدا ہونے سے پہلے 4 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر گزارتا ہے، اس کی روح ڈالنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے نکال کر یہ بندہ فلاں وقت پہ مرے گا، اتنی عمر پائے گا، اتنی زندگی گزارے گا، اتنا رزق یہ کمائے گا، کھائے گا، اتنا دانا پانی دنیا کے اندر رہے گا، یہ ساری تفصیل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوح محفوظ سے نکال کر دے دیتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کو جن کی عمریں ماں کے پیٹ کے وقت جو لوح محفوظ سے منتقل ہے، کسی کی موت اس کے 30 سال کے بعد لکھی ہوگی، کسی کی 40 سال کے بعد لکھی ہوگی، کسی کی 50 سال کے بعد، کسی کی 55 سال کے بعد، کسی کی 60 سال کے بعد۔ تو اب سال کے اندر کسی کے 30 سال ہوئے ہوں گے، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، پوری دنیا کی فہرست جو ماں کے پیٹ کے اندر موجود رہتے ہوئے 4 مہینے کے موقع پر ان کی عمریں، ان کی موت لکھی گئی ہوگی، مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شعبان اسی لیے کہتے ہیں، ہمارے یہاں رواج شعبان کا مہینہ بولے تو 2 چیزیں پورے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔
حضرت شعبان میں کوسے کہ روزہ کرنا کرنا ہمارے نبی تو پورا شعبان روزہ رکھتے تھے. یہ نہیں پوچھتے کوئی کہ حضرت ہمارے نبی شعبان کا مہینہ جب آ جاتا تو ہمارے نبی کا معمول کیا تھا, ہمارے نبی شعبان کے مہینے میں کیا عمل کیا کرتے تھے. یہ سوال نہیں ہوتا. کہیں کہ بولے تو پیچھے سے چلے کہا تھے جی, پیچھے سے بولے تو آج سے 40-50 سال پہلے, ورنہ اس سے پہلے جب آخر اسلام تھا, معمول اسلام کا چلتا تھا, تب تو لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ کے تابع ہو کر چلتے تھے. ایسے طرح کے بدعتیں رسم و رواجیں ان کے زمانے میں موجود نہیں تھے. 40-50 سال سے جب دنیا کے اندر علم ختم ہو گیا, جب علماء ختم ہو گئے, پھر اللہ نے علماء کے دور کو بنایا اور پوری دنیا کے اندر علماء کو پھیلایا, دین کو پھیلایا, علم کو پھیلایا. اب یہ علماء جو علم دین سیکھنے کے بعد جب حقیقت تک پہنچ گئے تو لوگوں کے سامنے آ کر بتانے لگے کہ تم لوگ جو کیا کر رہے ہیں شعبان کے مہینے میں وہ سب کے سب فیک. اگر مجھ سے ایک روزہ رہنا, حالانکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حدیث کے ضعیف, علماء نے اس کو ضعیف لکھا ہے, قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. یہ حدیث ہے, جب رات 15ویں رات ہو جائے تو تم رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو. جبکہ علماء نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا. تو اس ضعیف قرار دینے کی وجہ سے علماء کا جو حدیث کو پرکھنے والے ہیں تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خاص 15ویں شعبان کو یہ سمجھ کر روزہ رکھنا کہ ہمارے نبی خاص 15ویں شعبان کو روزہ رکھتے تھے تو یہ بدعت ہو جائے. شعبان کے مہینے میں کتنے بھی روزے رکھ لے, چاہے 3 روزے رکھ لو, 4 روزے رکھ لو, 5 روزے رکھ لو, تو ہمارے نبی نے اگر پورا مہینہ کبھی روزہ رکھا, کبھی 15 دن, کبھی 20 دن روزہ رکھا, آپ نے زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے کوئی آدمی رمضان میں کسی بھی ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے تو شعبان کی فضیلت اور سنت کو ادا کرنے والا ہوتا ہے. اگر خاص طور پر جو رواج چلا ہوا آتا ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے اور اس کو لازم سمجھ رہا ہے اور نئے رکھنے والے کو نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر ایسا کام سنت کے دائرے میں نہیں آ سکتا. تو میرے بھائیوں, آپ کے سامنے ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگ عام طور پر روزے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کب روزہ رکھنا ہے, کتنے روزے رکھنا ہے. تو اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے 15 روزے رکھ لو, اگر آپ نے اللہ کو طاقت دی ہے 10 روزے رکھ لو, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے 6 روزے رکھ لو یا 3 روزے رکھ لو, جتنے بھی روزے رکھو. البتہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان جیسے گزر جاتا ہے اس کے بعد روزہ مت رکھا کرو. ایک اور حدیث کے اندر 27 رمضان تک, 27 شعبان تک روزہ رکھنے کے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے. 27, 28, 29, 30 اس کے بعد روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں, شعبان کے جو روزے ہیں وہ نفل ہیں. اب شعبان کے روزے رکھتے رکھتے آدمی اتنا یعنی کمزور ہو جائے, تھک جائے اور رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ دے تو اس نے کیا بھلا. اصل تو رمضان کے روزے ہیں نا. ایک وجہ علماء نے یہ بھی رکھا ہے اللہ کے نبی شعبان میں اس لیے روزہ رکھتے تھے رمضان کی تعظیم کے لیے. رمضان کا مہینہ جو آیا ہے اس کی تعظیم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر روزہ رکھتے تھے. تو میرے بھائیو, شعبان کے اندر لہذا ساری احادیث کو رکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی ہو تو وہ 27 رمضان تک روزہ رکھ سکتا ہے, 27 شعبان تک روزہ رکھ سکتا ہے. اگر روزہ رکھنے کا عادت نہیں ہے تو پھر 15 شعبان سے پہلے جتنے روزے رکھنا چاہتا ہے روزے رکھ لے. ایک روزے کو اوپر ٹارگٹ کرنا اور اسی کو ضروری اور لازم سمجھنا یہ درست نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کے سامنے ایک یعنی رائے یہ دیتا ہوں کہ ایک تو شعبان کا مہینہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے
چاند کے 13 14 15 جس کو ایام بیض کہتے ہیں، یہ 3 روزے اللہ کے نبی ہر مہینے کے اندر کمپلسری رکھتے ہیں جسے ایام بیض کہتے ہیں۔ تو ہمیں 3 دن شعبان میں روزہ رکھ لیں، 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ آنے والی پیر۔ اب دیکھیے یہ پیر کے اندر ایک تو اللہ کے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ پیر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، دوسری چیز شعبان کا مہینہ ہے، تیسری چیز ایام بیض بھی ہے اس کے اندر، یعنی 13 گو یا 3 سنتیں اس میں جمع ہو گئی۔ تو اس لیے 3 سنتیں ادا ہو جائیں گی اگر ہم نے پیر منگل چہارشنبہ یہ 3 روزے رکھ لیں، شعبان کی روزے کی فضیلت بھی آ جائے گی۔ شعبان کے اندر روزہ رکھنا سنت اللہ کے نبی کی عادت ہے، تو پھر وہ بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ پیر جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت اللہ کے نبی کو ہے، تو پیر کا روزہ اس میں آ گیا۔ اور اسی طریقے سے ایام بیض کے روزے رکھنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عادت ہے، تو یہ 3 روزے یہ 3 سنتیں اس کے اندر جمع ہو جائیں گی اگر ہم نے 3 روزے رکھ لیے۔ دوسری چیز، شعبان کا مہینہ جیسے ہی سنتے ہیں لوگ ان کا ذہن اور دماغ کہاں جاتا ہے تو شعبان میں مردوں کی عید کرتے، یہاں زندوں کی عید منانے کے لیے زندوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ کب مردے بننے والے ہیں۔ یہ جیسے اپنے مردوں کی عید کے نام سے لوگ پکار رہے ہیں کہ مردوں کی عید ہے 15 شعبان، مردوں کی عید، مردوں کی عید۔ بعض لوگ مردے ہٹا کر عید، شعبان کی عید۔ میرے بھائیوں، عید چاہے وہ رمضان کی ہو چاہے بقرعید کی ہو، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب اللہ کی طرف سے عید کا دن ملتا ہے اس کے لیے اللہ نے خاص عید کی نماز رکھی ہے۔ عید الفطر میں 2 رکعت نماز، عید الاضحیٰ میں 2 رکعت نماز، اور اس کے اندر 6 زائد تکبیر، اور خطبہ عام طور پر جمعے سے پہلے، جمعے کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، عید کے دن عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ شب برات عید کے کو بولتے ہیں خود کی نمازیں پڑھتے ہیں مولوی، وہ بھی رات میں کتنے زائد تکبیروں کے ساتھ کون سا خطبہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی عید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی مردوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شادی بھی کیے ہوں، اولاد بھی ہوئی ہوگی، کھاتے ہوں گے، پیتے ہوں گے، بیپار تجارت کرتے بھی ہوں گے، لیکن ان کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ غیر لوگ جو دنیا کی مشغولیات میں مشغول ہوں اور ان کا نام شعبان کے اندر مردوں کی فہرست میں آ جائے اور اس کو خبر بھی نہیں، اب کس مردے کی عید منائیں گے ہم؟ کہ خود کا نام مردوں کے اندر آ جائے، مردوں کی فہرست میں آ جائے، اور یہ مردوں کی عید کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو عید کا نام مت لیا کرو، کیا ہمیں خیرات کیے 185 نہیں پورے سال میں کرو گے، یہ عید وہ عید وہ عید کر دو۔ مسلمانوں کے لیے صرف 2 عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، نہ مردوں کی عید ہے نہ زندوں کی عید ہے اس کے علاوہ۔ تو اس لیے شعبان کی 15ویں رات بولو یا شب برات بولو، شب برات بھی بول سکتے ہیں یا شعبان کی 15ویں رات بھی بول سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس رات کے اندر 3 قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو شب برات کو مانتے ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں شب برات سب کچھ ہے، ہمیں خالی یہ رات میں عبادت کر لے کو، نماز ایمان چھوڑا کو، رمضان میں بھی 5-6 روزے رکھ لے کو، خالی ایسے رات میں ہائیسٹ چھکا مارنا لے بولے تو پوری زندگی معاف ہمیں۔ ایسے لوگ آتے ہیں، ایسے رات کو تلاش کر لے کو رہتی، ایسے رات آتے ہی فوراً پوری رات
ایسا محسوس ہوگا کہ یہ بندہ گویا 365 کا عبادت گزار، اتنا اہتمام، اتنا شوق۔ پھر فجر کی نماز دیکھا بولا تو بعض لوگ 4 بجے جائے سیدھا پڑھو سویا، کیا فائدہ جاگنے کا۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے علماء نے اس رات کے جاگنے کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ مستحب لکھا ہے۔ ایک مستحب کام کو ادا کرنے کے لیے فرض چھوڑ دیں، اتنا بڑا گناہ۔ فرض کے پیچھے نہیں، شعبان کا ایک روزہ رکھتی بڑا تو سب تیار، رمضان کے روزوں کے سلسلے میں ایک ہفتہ رکھ لے تو بہت بھاری، باقی سارے رمضان کے روزے چھوڑ گئے۔ جو روزے رکھنے کا اللہ کا حکم ہے، جس کو چھوڑنے سے گناہ ہے، کل قیامت میں اس کا عذاب بھی ہے، تو ایسے رمضان کے روزے لوگ بے دڑاپا چھوڑ دیتے ہیں، اور جن راتوں کو تلاش کرنے کا، جن راتوں میں عبادت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہو، ان راتوں کو چھوڑ دیے، 5 راتوں کو چھوڑ دیا رمضان کے اندر۔ ایسے فکسڈ رات جس میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے لوگ کرتے ہوئے آتے ہیں، وہ فکسڈ رات میں عبادت کر لیے، اور ایسے اپنے آپ کو محسوس کیے کہ ہم نے پورا سال عبادت کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی غلط ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات کے اندر ایسے بدعتیں اور ایسے رسمیں ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ رات آنے سے پہلے پورے گھر کو دھونا، کیا بولے تو روحاں آتی، مردم کے روحاں آتی۔ یہ سب غیروں کا عقیدہ ہے۔ غیرہ بھی آپ کو کیا کہ رات منا لی، مجھے معلوم نہیں وہ رات کیا کرنی، وہ تو بھی وہ رات منا لی، وہ رات میں کے اندر کھوپڑا کپڑا پھوڑ کو، وہ کیا کہ رکھو، وہ نے کیا کیا شراب پیا وہ تو شراب بھی لا کر رکھ دی، بیڑیا پیتا وہ تو اسے پوجا کر کو، وہ کا عقیدہ بھی کیا بولے تو روح آتی ہے، یہ ساری چیزوں کو چھی کو چلی آتی ہے، بیٹھتی بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے شب برات کے اندر یعنی لوگ یہاں تک کے بدعتیں اختیار کیے ہوئے ہیں، نیا کپڑا پہننا، عید کے طور پر مردوں کی عید، ان مردوں کا نام لگو، انہوں کو نیا کپڑا پہننے کا سب، مردوں کا نام لگاتے ہیں مردوں کی عید کرو، انہوں نیا کپڑا پہنتے سب، نیا کپڑا پہن کو ایسا اتنا مار لے گا، وہ بھی مسجدوں کے اندر ایسا رواج بنا چکے ہیں کہ نہیں یہ رات کو لوگ اللہ کا بھی عشاء کی نماز ذرا تاخیر سے رکھتا ہو، کئی بولے تو بریانہ مردوں کے نام پر پیٹ میں جانا سے ان کے سو بریانہ مٹھے پکا کو سو اگر پیٹ میں ڈھگا لے سچ لگان مار لے کو سو اتنا مار لے کو کریٹ 9 بجے آدھی میں مسجدوں کو ایک دم اہتمام، عشاء کی نماز کے لیے پورے سال میں ایسا اہتمام کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج کی عشاء کی نماز دیکھو تو میں 2-3 سب کے زیادہ نہیں رکھتے، لیکن شب برات کا جیسے امام آ جائے پوری مسجد بھری ہوئی عطروں سے معطر، نئے کپڑوں سے ملبوس، اللہ اکبر، دیکھتے ہوئے واہ واہ کیا بھائی مسلمان، یہ شب برات کا مسلمان آیا ہوا ہے، شب برات کا مسلمان آیا ہوا ہے، سال بھر کا مسلمان نہیں ہے، 5 وقت کا مسلمان نہیں ہے، جمعہ کا جمعہ مسلمان، شب برات کا مسلمان آیا ہوا ہے۔ اور اس دن تو مردوں کی عید تو کیا ہے، رمضان کے اندر پھولوں کی عید ہے، پھولا والے پھول عید کر لیتے اس دن، اتنا بیمار کہ سارے پھول سارے قبروں پر رہتے ہیں، کیا بولے تو مردوں کی عید ہے، واجہ کو فاتحہ دلانا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطہ، اللہ کا واسطہ، ایسار ثواب کے لیے خالی وہ رات اس ملی کیا دوسرے راتہ ملے نہیں، وہ رات کے اندر علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو لوگ شب برات کا انکار کرتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے لیے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے میں عطا کرو۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی حاجتیں مانگنے والا اس کی حاجت کو پوری کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ وہ رزق مانگے میں اس کی رزق عطا کروں۔ 15ویں شعبان میں جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہمارا کانٹیکٹ اس رات پہ ہو جائے، اجتماعی طور پر نہیں۔ ہمیں جیسا مسجدوں میں یہ لوگ سب فتویٰ کیسے لگاتے ہیں تو ہندوستان اور پڑوسی ملکوں کے اندر شب برات میں ایک قانون بنا لیا ہے
کہ جیسے یہ راتیں آتی سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ، سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ. جمع ہونے کی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شب برات کے اندر ایسا جمع ہو گئے ہوں اور سب بیان سنتا رہے، بیان سنتے ہی فوراً سب مل کر عبادت کرنا شروع کرے مسجد کے اندر. اس طرح کی ایک روایت نہیں. جہاں نفلی عبادتوں کا تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر کیا کرتے. جمع ہونا گویا آج کے زمانے کے اعتبار سے لوگوں نے اس کو ایک اہتمام سمجھا، حالانکہ غلط. تو میرے بھائیوں، شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں. جیسا کہ ایک اور حدیث کے اندر تہجد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، وہی اعلان ہوتا ہے. تو گویا تہجد کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ بھئی تہجد پڑھنا کیا ہے. جیسے تہجد کا کوئی انکار نہیں کرتا تو شعبان، اگر شعبان کی رات کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو اللہ آسمان دنیا پر کیوں تشریف لاتے؟ فضیلت ہے کہ بس اس کے اندر کچھ مانگو ملے گا، دعا کرو ملے گا، کچھ عمل کر لو اللہ کے نگاہ میں عزت ملے گی، کچھ عمل کر لیا کرو اللہ کو راضی کر لو، توبہ کر لو. اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. جیسے تہجد کے موقع پر اللہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ اعلان فرماتے ہیں، اسی طریقے سے 15ویں شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے جو لوگ اس کو اہم سمجھے، رات بھر جاگنا ضروری نہیں ہے. کچھ نفل پڑھ لو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو، صلاۃ التسبیح پڑھ لو، کچھ قرآن کی تلاوت کر لو، کچھ ذکر کر لو، دعا کر لو، خاموشی سے کے ساتھ جا کر سو جاؤ، فجر کی نماز کو حاضر ہو جاؤ. رات بھر جاگنے کا نہ کوئی عالم حکم کرتا ہے، نہ حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ تم رات بھر جاگو اور دن میں آ کر کے فرض نماز کو چھوڑو. اور یہ جتنے رسمیں رواجیں کر رہے لوگ، مردوں کی عید، یہ قبرستان کو جانا، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کسی کو بتائے بغیر چپکے سے قبرستان گئے اور جنت البقیع کے لوگوں کو مغفرت کی دعا کرے. حضرت عائشہ نے دیکھ لیا اور حضرت عائشہ نے پوچھ لیا تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس رات میں بدو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی مغفرت فرماتے ہیں. لیکن مسجد کو جا کر مسجد میں شور و شرابہ، مسجد کے اندر سارے لوگوں کو جمع کرنا، کوئی نئے کپڑے کا انتظام، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ آج مردوں کی عید ہے، آج ہمیں اسپیشل ہے. نہیں، چپکے سے گئے، چپکے سے آ گئے، کسی کو پتا بھی نہیں. اسی لیے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اس سلسلے میں فرمایا کہ زندگی میں اگر جانے کا موقع ہو، زندگی میں ایک مرتبہ آپ بھی قبرستان چلے جاؤ، چپکے سے چلے جاؤ اور اس طرح ثواب کر کے نکل کے آئے. ہر سال جانا یہ بدعت ہے. ہر سال شعبان کے مہینے میں قبرستان کو جانا بدعت ہے. تو میرے بھائیو، اسی لیے جو کوئی چیز ہمیں فائدہ پہنچنا ہے تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا ہوگا. آپ جیسا کریں ویسا کریں گے تو شب برات ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گی. ہم اپنی منمانی چلا لیں گے، ہو جاتی بھی، نئے کپڑے پہن لیں گے بھی اور مردوں کی عید بول کر پکاریں گے بھی، اور سارے لوگ یعنی بہت سارے فاتحہ دلانے والے اس دن تو فل پیسے جیب میں بھرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہوتا؟ ہر گھر دھواں بڑھتا رہتا، عبود کے دھواں، ہر گھر کے اندر بریانی کے خوشبو، اور ہر گھر والے یعنی فاتحہ کو بلند، ہمارے گھر کے اندر فلاں بڑی کا انتقال ہوگا، ان کی روح گھر میں آتی رہتی ہے اور اس لیے اگر فاتحہ دلانا بولے تو وہ روح خوش ہو چلی جاتی. میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ، جب انسان کے جسم کے اندر روح نکالی جاتی ہے، فرشتے روح نکال لیتے ہیں، تو وہ روح دنیا کے اندر واپس لوٹ کر دیا پکڑ کر رکھ لینا. اپنی ویسا ہے سینما دیکھ کامیاب باقی کیا ہے، وہ جو وہاں کا انہوں نے عقیدہ خراب کرے کے ساتھ روح آ کر کیا ہے، جسم کے باہر نکلنے کے بعد وہ پھرتی رہتی ہے. ایسا روح بھی پھرتی نہیں، قبرستان بھی پھرتا نہیں. روح جب نکل جاتی ہے دوبارہ کبھی دنیا میں واپس لوٹ کر نہیں آتی. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ سجدے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ
المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ مجرم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اللہ سے عرض کریں کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا قبر کیا چیز ہے، ہم نے دیکھ لیا عذاب کیا چیز ہے، ہم نے دیکھ لیا نیک اعمال کرنے پر کیا وہ انعام ملتا ہے، گناہ کرنے پر کیا سزائیں دی جاتی ہے، ہم نے دیکھ لیا. وہ سمعنا دنیا کے اندر لوگ سمجھاتے رہے بولتے رہے سمجھ جاؤ سدھر جاؤ، ہم نے سن بھی لیا. فرجعنا نعمل صالحا، ایک مرتبہ دنیا کو بھیج دیجیے، ایک مرتبہ دنیا کی طرف لوٹا دیجیے. ہم نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کر کے اچھا عمل کر کے آتے انا موقنون، ہم تو آپ کو پکا یقین ہو گیا ہے قبر صحیح ہے، عذاب صحیح ہے، آخرت صحیح ہے، دنیا میں کچھ نہیں، ہم کو یقین پکا یقین ہو گیا. ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھی بھیج دیجیے. تو جب یہ ریکویسٹ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ایک مرتبہ اللہ نے دنیا کے اندر چانس دیا ہے. یہ غیروں کا عقیدہ ہے کہ 7 جنم ہدی کرو، 7 جنم بھی نہیں 10 جنم بھی نہیں، ایک ہی جنم اللہ دیتے ہیں دنیا کے اندر. وہ جنم ختم ہو گیا تو دوسرا جنم شروع ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کا جنم ہے. دنیا کا جنم ختم ہونے والا ہے اور جب دنیا کے جنم سے لے کر آخرت کے جنم میں چلا جائے تو پھر دوبارہ دنیا کا جنم کسی کو ملنے والا نہیں، کسی کو ملنے والا نہیں. تو جب دنیا کے اندر ریکویسٹ کرتے ہیں لوگ مجرم لوگ کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیجیے، تو تمہارے فاتحہ کے بعد گھر کو آتی نو گھر کو آتی روحاں کس نے آپ کو بتایا ہے؟ ایک قرآن کی آیت پڑھ کر دکھانا ہو یا حدیث کی ایک حدیث پڑھ کر دکھانا ہو. تو اس لیے نہ شب برات کے موقع پر روحاں آتی، نہ جلالے کو مر گیا تو اس کی روح یہاں پھرتی رہتی رو بولتی، کوئی تو ایکسیڈنٹ ہو کر مرے تو اس کی روح وہاں پھرتی رہتی. کس نے بتایا آپ کو؟ روح جیسے ہی نکالی جاتی ہے، چاہے جلانے کو مر جاتے ہیں، چاہے بھوگنے کو مر جاتے ہیں، چاہے کیسا بھی مر جاتے ہیں، روح نکال لے کر فرشتے چلے جاتے ہیں، اس کا دنیا کا کوئی تعلق نہیں. اب تم سبھی دماغ خراب کرتے ہو شیاطین جنات، یہ لوگ پیر باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور تمہارے گھر میں فلاں آدمی مر گیا، اس کی روح آتی رہتی ہے، اسے بندش کرنا پڑتا ہے، اتنا پیسہ لگتا ہے تو مان لیتے ہیں ہاں روح آتی ہے. گزشتہ میں ایک نوجوان نے سوال کیا حضرت میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ہمارے اماں بولتے ہیں کہ چہلم کرے تو چہلم میں 40 دن تک روح رہتی تھی گھر کے اندر، چہلم کرا دے تو چلے جاتی. میرے بھائی کس نے بتایا آپ کو؟ اگر روح رہتی بولا تو کسی کے جسم کے اندر آ جانا، محض روح جسم کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. پیغمبر وہ آپ سے روح کے سلسلے میں سوال کر رہے ہیں، پیغمبر آپ فرما دیجیے روح کے بارے میں ٹیپ پہ جانے کی ضرورت ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے جسم سے روح نکال کر دنیا میں سکھلاتی تم کھانا چھو رکھو. پھر قبر کے اندر سوالات کس سے ہوتا ہے؟ آپ کی روح دنیا کے اندر ہو تو قبر کے اندر 3 سوالات کس جسم سے کرتے ہیں. تو میرے بھائی یہ سب کے سب غلط باتیں ہیں، غلط عقیدے ہیں. اس لیے 15ویں شعبان نہ مردوں کی عید ہے بلکہ اس دن زندے اللہ سے ڈرنا چاہیے. بتانے کے گزشتہ شعبان میں جتنے لوگ ہمارے پاس تھے یہ شعبان میں نہیں، بتانے کا اگلے شعبان تک کن کن لوگوں کا نام مردوں میں شامل کیا جائے گا پتہ نہیں. نئے کپڑے پہنا تو نہیں لکھتا تھی، پرانے کپڑے پہنا تو نہیں لکھتا تھی، مردوں کی عیدوں کو منایا تو نہیں لکھتا تھی، فاتحہ دینے تو نہیں لکھتا تھی، کیا کرنے تو نہیں لکھتا تھی، لیکن لکھتے ضرور. تو اس لیے میرے بھائیوں شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی ایک دین سمجھو، اس کے اندر توبہ استغفار کرو، تنہائیوں میں عبادت کا ماحول بناؤ، اللہ سے رو رو کر کے بڑھاؤ. اور ایک رسمی طور پر جیسا کہ ہر سال لوگ کم از کم نئے لوگ آتے ہیں بول کر جڑ جاتے ہیں کہ ایک اچھے 4 باتیں بول آپ کو بیان کر دو، کوئی توبہ کرنا بول کر ایک رسمی ہوتا ہے. ورنہ تو شریعت سے مساجد کے اندر شب برات میں لوگوں کو جمع کر کے عبادت کرنے کا ثبوت نہ
نہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے، نہ صحابہ کی عمل سے ملتا ہے، نہ تابعین کی عمل سے ملتا ہے، کسی بھی یعنی اللہ والوں کے عمل سے ہمیں نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات آ رہی ہے اور پتہ نہیں کہ اس مجمع کے اندر کس کا نام مردوں کی فہرست میں اللہ دینے والے ہیں، پتہ نہیں کہ اگلے شعبان تک ہماری زندگی رہے گی نہیں رہے گی۔ اللہ سے بدعات کو چھوڑ دو شرکوں کو، چھوڑ دو پرانے لوگوں کے کاموں کو، پتہ نہیں کہ ایسی صورت میں ہم بدعات کا کام کرتے رہے، ہمارا نام مردوں کی فہرست میں لکھ جائے، لکھ دے، بدعات کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اس رات میں آپ جو بھی عبادت، دیکھو جہاں رات کی فضیلت ہوتی ہے وہاں یہ عبادت کرنا وہ عبادت کرنا کیا بھی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے دعا مانگنے کی توفیق دی، دعا مانگو، ذکر کرنے کی توفیق دی ہے، ذکر کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور یہاں تک کہ اگر آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق مل جائے صلاۃ التسبیح پڑھو اور توبہ استغفار کرو، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ وہ بات کی پرچے شعبان کی رات میں اتنے رکعت پڑھتا ہے، اتنے رکعت میں اتنے سورے کہنے کی پڑھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے شریعت کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں خبر پہنچائے ہیں کہ شعبان کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، تو اس لیے ہمیں اس رات میں تنہائی میں عبادت کرنے کا معمول بنائے، گھروں کے اندر عبادت کرنے کا معمول بنائے، اور اس دن مسجد کو آ جائے۔ تھوڑا سا بات بھی ہوگی انشاءاللہ، تاکہ اس دن بہت سارے نئے لوگ آتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی بات دل کو لگ جائے، آدمی بدل لے اپنی زندگی کو، تو میرا حال میرے بھائیوں اصل تو یہی ہے کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ تنہائی میں عبادت کرنا ہی نفلی عبادت کا اصل مقصد ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں لوگ کر رہے ہیں وہ سب کے سب بدعات میں شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ کتنے روزے رکھیں گے؟ پیچھے آنے والے بات نہیں سنے نہیں شروع سے، اس کے آنسر بولتے سو ہر جمعہ بڑا بات ہوگا، یا کم از کم جمعہ میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن آتا ہے، جلدی آ جاؤ بولتے نہیں حضرت تمہیں بیان کرو، تمہیں وہ سب جناتوں کو شیطانوں کو شروع میں آتے سارے ذرے دیکھ لوگوں کو تمہیں بولتے سا ہم نہ سو نہ حضرت وہ سب ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے ڈائریکٹ ہم تعلیم آتا، ہم نہ بیانوں کی بھی ضرورت نہیں، ہم نہ اگر کسی دین کی بات کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں آخر میں چاہتے تمہیں کتنا بھی بول لو، ہمارا کام کیا ہے؟ ایک 30 کو ایک 40 کو آकर کیا ہے ہمارا مسجد کے اندر آنا، تب بھی ہمیں فرصت نہیں ہے، دکان بند کرنے کو بھی فرصت نہیں ہے، دکان بند کرتے سے 1 بجے حضرت ہمیں آدھا گھنٹہ حرام کمائی کما کو آپ کو چھمے کر نماز پڑھاتی، حلال کمائی ہمارا لگ بھگ 12:30 بجے اذان جیسے ہی ہوتی ہے، اس کے بعد کمانا بیچنا خریدنا حرام ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرما دیا، ہم نہ لگ حضرت ذرا کمالے کو آدھا گھنٹہ ذرا حرام کمائی جمالے کو حکم ہے مجید کا۔ میرے بھائیو اللہ کا واسطہ 12:30 بجے کے بعد جو اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد آپ کے پاس خریدنے والا اگر کوئی چیز خرید رہا ہے، بیچنے والا کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو بیچے جانے والی چیز اور جو چیز خریدی گئی ہے وہ سب کے سب حرام کے حکم حرام ہے، اس کا پیسہ بھی حرام ہے۔ اس بات سے جمعے کی نماز کے لیے اللہ کا حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی مسجدوں کی طرف دوڑو جب اذان کی جاتی ہے، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، بائع کو چھوڑ دو، بیچنے کو چھوڑ دو، خریدنے کو چھوڑ دو، اللہ صاف فرما رہا ہے۔ تو پھر ہمارا مسلمان کتنا بھی بولو نہیں 12:30 بجے سے 1 بجے تک، اب وہ بیان دیکھتے کریکٹ ٹائم دیکھنے والے سے بیان یہاں تک ہوتا ہے، اپنا بیان میں کیا بولتے وہ ضرورت نہیں، آخر میں جو بولتے نا وہ سننے کو چل جاتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو شعبان کی میں دوبارہ آپ سے پیچھے والے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، شعبان کے کتنے روزے ہیں؟ ہمارے نبی نے کتنے روزے رکھے؟ کبھی آپ نے شعبان کے 30 روزے بھی رکھے، کبھی آپ نے 20 روزے بھی رکھے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ جس کی عادت روزے رکھنے کی وہ رکھ سکتا ہے نصف سال شعبان تک، لیکن جس کی عادت شعبان کے اندر روزہ رکھنے کی نہیں ہے تو پھر 15 شعبان کے اندر وہ کتنے بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ ہم نے ایک روزے کو متعین کر لیا 15ویں شعبان، لیکن میں نے آپ کو روشن دیا تھا شروع کے اندر کہ نہیں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اندر روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا، دوسرا
وہ ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے. تو گویا جسے ایام 20 کہتے ہیں تو اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے. اب آنے والی شب برات کے اندر پیر بھی ہے اور اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو گویا ہم پیر, منگل, چہارشنبہ کتنے دن؟ 3 دن. پیر, منگل, چہارشنبہ یہ 3 دن روزے رکھ لیں گے, 3 سنتوں کا ثواب مل جائے گا. پیر کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے, ہر پیر اس کا ثواب مل گیا. شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے, اس کا بھی ثواب مل گیا. اور ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے, اس کا بھی ثواب مل گیا. گویا 3 سنتوں کو جمع کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اسی لیے آپ کو جس کسی نے اگر پوچھے کہ بھئی شعبان میں کتنے روزے رکھنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھ لیا کریں, 13, 14, 15, پیر, منگل, چہارشنبہ یہ 3 روزے رکھنے کا اہتمام کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.